السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ کل ہم نے میٹابولزم کے بارے میں سیکھا، ڈائجیشن اور ایسیمیلیشن کے بارے میں سیکھا اور کاربوہائیڈریٹ کی میٹابولزم پڑھی۔ آج ہم جو دیکھیں گے وہ ہے فیٹس میٹابولزم۔ اب فیٹس کیا ہیں؟ چکنائیاں ہیں۔ ان کے ذرائع کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ ایک حیوانات سے، حیوانات کہتے ہیں مطلب جانوروں سے۔ جانوروں میں کون سے؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہم حلال جانوروں کی بات کریں گے، جیسے بھینس، گائے کا دودھ، بکری کا دودھ، یہ جو جتنے بھی قسم کے دودھ ہیں جو ہم حلال ملک کے طور پہ استعمال کریں، تو ان سے ہمیں دودھ ملتا ہے۔ دودھ میں بھی چکنائی ہوتی ہے، اسی چکنائی سے ہم مکھن بناتے ہیں اور مکھن سے پھر ہم گھی بناتے ہیں۔ تو یہ حیوانی چکنائیوں کا ایک یہ ذریعہ ہے۔ دوسرا مچھلی کا تیل، اور جو ہم گوشت کھاتے ہیں اس میں بھی چکنائی موجود ہوتی ہے، آپ مٹن لے لیں یا بیف لے لیں۔ تو یہ تو پہلا ذریعہ ہو گیا حیوانی ذریعہ، اس میں سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے نباتاتی ذریعہ، مثلا سرسوں، زیتون، ناریل، مکئی، سویابین، بنولا، سورج مکھی اور مونگ پھلی وغیرہ کا تیل، جو ہم کھانا بنانے میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ویسے سیلڈ وغیرہ بنانے میں بھی یوز کر لیتے ہیں۔ فیٹس کے ہاضمے کا حتمی حاصل جو ہوتا ہے وہ ہے گلیسرول اور فیٹی ایسڈز، یعنی فیٹس ٹوٹیں گی، فیٹس جو ہیں وہ جب ٹوٹیں گی ڈائجسٹ ہوں گی اور ہماری چھوٹی آنت میں جا کے ہضم ہوں گی اور وہاں جذب ہوگی خون کے اندر، تو وہاں یہ ٹوٹ کر فیٹس جو ہیں گلیسرول اور فیٹی ایسڈز بنائیں گی۔ فیٹی ایسڈز جو ہیں وہ بھی مطلب لاسٹ پارٹ ہے اس کا، یونٹ ہے، چھوٹا ترین یونٹ ہے۔ جس طرح کاربوہائیڈریٹ کا سب سے چھوٹا یونٹ گلوکوز ہے، اور پروٹینز کا جو ہمارے پاس امینو ایسڈز ہیں، ہم آگے پروٹینز بھی پڑھیں گے، اسی طرح فیٹس کا سب سے چھوٹا یونٹ جو آئے گا وہ گلیسرول اور فیٹی ایسڈز ہوں گے۔ اب جتنی بھی فالتو چکنائی ہیں یا فیٹ جو ہمارے جسم، اگر ہم زیادہ فیٹس لے رہے ہیں ڈائٹ کے اندر، تو وہ کہاں جسم جتنا ہو سکے گا پاسبل ہوگا اتنا تو وہ اس کو نکال دے گا، لیکن باقی جو ایکسٹرا ہوں گی ہماری باڈی کے اندر جو ہیں وہ سٹور ہو جائیں گی، ذخیرہ ہو جائیں گی، اور ایسے ٹیشوز جہاں جا کے فیٹ ذخیرہ ہوتی ہیں ان کو ہم ایڈیپوز ٹیشوز کہتے ہیں۔ اب آپ کے ایڈیپوز ٹیشوز کہاں کہاں پہ ہیں، یا آپ کے بیلی فیٹس جو ہوتی ہیں وہ دیکھ لیں، آپ اپنی جو آرمز ہیں اس میں دیکھ لیں، اپنی لیگز میں دیکھ لیں، آپ کی باڈی کی ڈفرینٹ پارٹس میں جو ہے ایڈیپوز ٹیشوز میں سٹورڈ ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے لیور کے گرد بھی جمع ہو جاتی ہیں۔ شدید بھوک کی صورت میں جب جسم میں گلوکوز کی کمی ہوتی ہے، یعنی ہمیں خوراک نہیں مل رہی ہوتی، تو ہماری یہی فیٹس جو ہیں وہ ہمیں خوراک، ہمارے جسم کو توانائی دیتی ہیں، ٹوٹتی ہیں اور ایسپائریشن کے عمل میں ٹوٹ کے ہمیں توانائی دیتی ہیں۔ نیکسٹ ہے پروٹین میٹابولزم۔ پروٹین کے ہاضمے کا عمل کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ معدے سے شروع ہو جاتا ہے۔ غیر ہضم شدہ پروٹینز انزائمز کے ذریعے ہضم ہو کر ٹوٹ کر کیا بنا دیں گی؟ امینو ایسڈز۔ کیٹالسٹ سے مراد وہ شے ہے جو کیمیائی طور پر اپنی حالت میں تبدیلی لائے بغیر کسی کیمیکل ریئیکشن کو تبدیلی یا اس کی رفتار میں اضافہ کر دیں۔ اب اس کی کامن آپ دیکھ لیں، اگر میں آپ کی ایگزامپل دوں لائف میں سے، کیونکہ ہم کیمیکل ریئیکشن تو نہیں کر کے دکھا سکتے، تو اس کی یہ لے لیں آپ، دیکھیں جب کوئی بھی مزدور ہے کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک سلوپی سی چیز، ایک لکڑی کا پھٹا یا ایک لکڑی کی کوئی چیز جو ہے یا لوہے کی چیز ٹرک کے ساتھ یا ٹرالی کے ساتھ وہ لگا دیتا ہے، اور وہاں سے چل کے جانا اس کے لیے، وہ بوری اٹھا کے لے جانا اور ٹرک میں لوڈ کرنا جو ہے وہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ جمپ کر کے جائے یا وہ پہلے لائے اور وہاں پہ رکھے، تو اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن جب وہ پورا کام کر لے گا، وہ ساری کی ساری بوریاں تھیلے لوڈ کر لے گا، اس کے بعد وہ لکڑی کا جو ڈھلوان بنی ہوئی ہوتی ہے، جو پھٹا ہے، وہ اسے ہٹائے گا، تو کیا اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ وہ لکڑی کا پیس جو ہے وہ اسی طرح آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح انزائمز جو ہیں وہ ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشن کو تو تیز کر دیں گے، اس کی رفتار بڑھا دیں گے، لیکن وہ خود استعمال نہیں ہوں گے۔ جب وہ آپ کی باڈی کے اندر میٹابولزم کو کمپلیٹ کر دیں گے تو ہمیں اسی طرح سے، جیسے ہم نے لکڑی کا وہ پیس لیا تھا، اسی طرح سے انزائمز جو ہیں استعمال نہیں ہوں گے، وہ اسی طرح ہمیں واپس مل جائیں گے۔ انزائمز بائیو کیمیکل تعاملات میں بطور کیٹالسٹ استعمال ہوتے ہیں اور اپنی نیچر میں کیا ہوتے ہیں؟ پروٹین، یعنی کیا ہے؟ یہ کاربوہائیڈریٹ کے یا فیٹس کے نہیں بنے، بلکہ یہ پروٹینز کے بنے ہوتے ہیں۔ انزائمز مختلف کیٹابولک اور اینابولک ریئیکشنز کو تیز کر دیتے ہیں، یہ ہم پیچھے کیٹابولک اور اینابولک کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب انزائم نہایت قلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں، یہ اپنے عمل میں مخصوص ہوتے ہیں، یعنی ہر چیز کے لیے ایک خاص انزائم ہے۔
وہ انزائم جو کاربوہائیڈریٹ کو ہضم کرے گا وہ پروٹین کے اوپر عمل نہیں کر سکتا، جو پروٹین کو ہضم کریں گے وہ کاربوہائیڈریٹ کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اور جو فیٹس کے اوپر عمل کریں گے وہ جو ہیں وہ دونوں کے کاربوہائیڈریٹ یا پروٹین کو ڈائجسٹ نہیں کر پائیں گے۔ مثلا امائلیز سٹارچ پر عمل کرتا ہے، یہ پروٹین اور فیٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ وہ اشیاء جن پر کوئی انزائم عمل کرتا ہے سبسٹریٹ کہلاتی ہیں۔ مثلا یہاں پر امائلیز ہے، یہ انزائم ہے اور یہ سٹارچ پر عمل کر رہا ہے، تو سٹارچ کیا ہے؟ سبسٹریٹ ہے۔ کسی بھی انزائم کا مخصوص ہونا اس کی مخصوص شکل کی بدولت ہوتا ہے، یعنی ہر انزائم کی اپنی ایک خاص شکل ہے۔ کچھ انزائمز کو کیٹابولک پروسیس کی ادائیگی کے لیے بعض دوسرے کمپاؤنڈ کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ان کو ہیلپر چاہیے ہوتا ہے جو ان کی ہیلپ کریں، تو ان ہیلپرز کو، ان کمپاؤنڈز کو ہم کو انزائم کہتے ہیں۔ لیکن انزائم کی طرح پروٹین کے نہیں بنے ہوتے، بلکہ کس کے بنے ہوتے ہیں؟ نون پروٹین مٹیریل کے۔ اب روزمرہ زندگی میں انزائمز کا کردار کیا ہے؟ بہت اہم ہے۔ یہ کیمیکل اور فارماسیوٹیکل وہ انڈسٹری ہے جو میڈیسن بناتی ہے، اس میں بیحد مفید ہیں۔ یہ پنیر، چیز، ماشاءاللہ آپ بہت شوق سے پیزا، برگرز کھاتے ہیں، اس میں چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو پنیر کہتے ہیں، تو اس کی تیاری میں بھی جو ہیں وہ انزائمز استعمال ہوتے ہیں۔ فوڈ پروسیسنگ کی صنعت میں ان کا استعمال بہت عام ہے۔ پائن انزائم پپایا کے پودے سے حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ ڈشز جہاں ہم گوشت کو جلدی گلانا چاہتے ہیں اس میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ گوشت کو جلدی نرم کر دے گا۔ جی آج کے لیے آپ کا لیسن اتنا ہی ہے۔ کوئی کویسچن ہے تو پلیز ضرور پوچھیے گا کمنٹس میں۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ اور پھر پڑھیں گے ہم خون اور اس کے افعال۔